السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں دنیا کے سب سے پرسکون، سب سے خوبصورت اور سب سے عجیب دیہاتی علاقوں میں۔ دوستوں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو کچھ لیٹ ہو گئی، اس لیے معذرت۔ آپ کا پیار، آپ کا انتظار، یہی ہماری ہمت ہے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی طرف جہاں زندہ رہنا بھی ایک آرٹ ہے۔ آئس لینڈ ایک ایسی زمین جہاں آسمان نیلا کم سفید زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہاڑ برف کی چادریں اوڑھے کھڑے ہیں، سمندر سیاہ پتھروں کو توڑتا ہے اور زمین کے اندر گرم پانی ابل کر اوپر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرت ہر قدم پر آپ سے بات کرتی ہے، اور انہی حیران کن مناظر کے درمیان بسے ہیں آئس لینڈ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں، خاموش مگر زندہ، سادہ مگر جادوئی۔ دوستو، آئس لینڈ میں گاؤں آبادی کے لحاظ سے چھوٹے مگر علاقے کے لحاظ سے بہت وسیع ہوتے ہیں۔ یہاں کے گھروں کے درمیان میلوں میل فاصلہ کوئی عجیب بات نہیں، ایک گھر دوسرے گھر کو دیکھ بھی نہ سکے، لیکن لوگ ایک دوسرے کے دلوں کے بہت قریب رہتے ہیں۔ یہاں دنیا کا شور نہیں، صرف قدرت کی آواز ہے۔ آئس لینڈ کے گاؤں میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی چیز جو دل کو چھو لیتی ہے وہ ہے خاموشی۔ ایسی خاموشی جو شہر کے انسان کو عجیب لگتی ہے۔ ہوا کے جھونکے کی سیٹیاں، برف کے گرنے کی ٹک ٹک، دور کہیں سمندر کی گرج، یہ آوازیں یہاں کے روزمرہ کا حصہ ہیں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ آئس لینڈ کے گاؤں میں خاموشی بھی آواز میں بدل جاتی ہے۔ یہاں کے زیادہ تر گاؤں سمندر کے ساتھ بسے ہیں، پرانے زمانے سے یہی ان کی زندگی کا مرکز ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی ماہی گیر اپنی چھوٹی کشتیاں لے کر برفیلے سمندر میں نکل جاتے ہیں۔ یہ پانی خطرناک ہے، ٹھنڈا جان لیوا اور لہریں بے رحم ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے سمندر رزق ہے، زندگی ہے، روایت ہے۔ دوستو، یہاں کا موسم انسان کا امتحان لیتا ہے۔ ہوا کبھی اتنی تیز چلتی ہے کہ کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بارش، برف، ہوا، کبھی کبھار تینوں اکٹھے حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مسکراتے ہیں، کیونکہ آئس لینڈ میں موسم سے لڑ کر ہی انسان مضبوط بنتا ہے۔ آئس لینڈ کے گاؤں میں فارمنگ آسان نہیں، زمین سخت، سرد اور اکثر برف میں ڈوبی ہوئی، لیکن ان لوگوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ جیو تھرمل توانائی کا استعمال کر کے گرین ہاؤسز بناتے ہیں، اور انہی گرم شیشی گھروں میں ٹماٹر، آلو اور کئی جڑی بوٹیاں اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا کا سب سے شمالی بنانا گرین ہاؤس بھی آئس لینڈ میں موجود ہے۔ اور دوستو، آئس لینڈ کی بھیڑیں یہ اس ملک کا سب سے قیمتی خزانہ ہیں۔ پہاڑوں میں آزاد گھومتی ہوئی، برف میں چلتی ہوئی، گھاس کے میدانی علاقوں میں دوڑتی ہوئی، یہاں کی بھیڑیں صرف جانور نہیں، یہ پوری ٹریڈیشن، اکانومی اور خاندانوں کی ہسٹری کا حصہ ہے۔ یہاں ایک سالانہ جشن ریٹیر منایا جاتا ہے، جہاں پورا گاؤں اکٹھا ہو کر پہاڑوں سے بھری ہوئی بھیڑوں کو واپس لاتا ہے۔ یہ منظر ایسا ہوتا ہے جیسے پورا گاؤں ایک ساتھ سانس لے رہا ہو۔ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لوگ آوازیں دے رہے ہیں، پہاڑوں میں گونج پھیل رہی ہے، بچوں کی ہنسی، اور پھر سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک سادہ مگر دل خوش کر دینے والی روایت۔ آئس لینڈ کے گھروں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی چھتیں پودوں سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ یہ ٹرف روف گھر سردی روکنے میں حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ یہ تکنیک صدیوں پرانی ہے، لیکن آج بھی بہترین ہے۔ پورا گاؤں ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے یہ گھر بھی قدرت کا حصہ ہوں۔ دوستو، یہاں کے لوگ سادگی میں بھی نفاست رکھتے ہیں۔ سردی میں وولن سویٹرز کا کلچر بہت مشہور ہے۔ یہ لوگ ہاتھ سے بنے ہوئے لوپاپایاز سویٹر پہنتے ہیں، جن پر خاص آئس لینڈنگ کی پیٹرنز ہوتے ہیں۔ یہ سویٹر نہ صرف گرم ہوتے ہیں بلکہ ایک پہچان بھی ہیں۔ گاؤں کے ہر بڑے واقعے میں، شادی میں، فیسٹیول میں لوگ یہی روایتی لباس پہنتے ہیں۔ شادیوں کی بات کریں تو آئس لینڈ میں شادی بھی پوری قدرتی ماحول میں رنگی رکھتی ہے۔ چھوٹا چرچ، باہر برف کے تودے، اندر لکڑی کی مہک۔ دلہن وولن ڈریس پہنتی ہے جبکہ دولہا سادہ لباس میں، اور پھر ایک چھوٹا سا ولیمہ جس میں پورا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے۔ یہاں شادی میں دکھاوا نہیں، محبت ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے عزت ہوتی ہے۔ آئس لینڈ کے گھوڑے اس ملک کا فخر ہیں۔ یہ چھوٹے، مضبوط، خوبصورت اور مزاج میں نرم ہوتے ہیں۔ ان کا ایک خاص چلنے کا انداز، ٹولٹ، انہیں دنیا سے الگ کرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی پہاڑی راستوں پر انہی گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں۔ یہ گھوڑے پہاڑوں پر ایسے چلتے ہیں جیسے راستے کو پہلے سے جانتے ہوں۔ آئس لینڈ کے گاؤں میں سب سے دلچسپ چیز انسانوں اور قدرت کا رشتہ ہے۔ یہاں لوگ قدرت کو جیتنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں۔ برف آئے تو سڑکیں صاف، سمندر طوفانی ہو تو جال روک دیے جاتے ہیں،
ہوا تیز ہو تو گھروں کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں انسان خود کو قدرت کے برابر نہیں سمجھتا بلکہ اس کا حصہ سمجھتا ہے۔ آئس لینڈ کے گاؤں صرف نقشے پر موجود چند پوائنٹس نہیں، یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ آہستہ جینا، خاموشی سننا، برف کی سانس محسوس کرنا، چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈنا اور قدرت کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں انسان خود کو بھول کر دنیا کو محسوس کر سکے تو وہ آئس لینڈ ہے، اور اس کے گاؤں دل کے سب سے قریب لگتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی لمبی، گہری اور مکمل سیر آئس لینڈ کے خوبصورت دیہات کی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سرزمین، ایک نئی کہانی، ایک نئی زندگی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔